نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نهلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ ابھی آپ نے سورہ نساء کی آیت 1 سے 4 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ سورہ نساء مدینے میں اتری، اس میں 176 آیتیں ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم کی چوتھی سورہ ہے باعتبار مصحف اور 92 سورہ ہے باعتبار نزول۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آیت 1 ترجمہ: لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتے توڑنے سے بچو، یقین مانو اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ ترجمہ تھا پہلی آیت کا سورہ نساء کی۔ اب اس آیت کی تفسیر، تقوی کا بیان۔ اس آیت میں تقوی کا حکم ہے، یعنی یکتا اللہ ہی کی عبادت کرو جو ایک ہے اور بلا شریک ہے۔ اس کی قدرت پر غور کرو کہ اس نے تم سب کو ایک جان آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور جب آدم سو گئے تو ان کی بائیں اور پچھلی پسلی سے حوا پیدا کی۔ بیدار ہو کر دیکھا تو وہ اچھی معلوم ہوئی اور ان سے مانوس ہو گئے، اور حوا بھی آپ سے مانوس ہو گئیں۔ تخلیق عورت۔ ابن عباس تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ عورت مرد سے پیدا ہوئی اس لیے اس کی رغبت مرد کی طرف ہوتی ہے، اور مرد مٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی رغبت زمین کی طرف ہوتی ہے، اس لیے تم اپنی عورتوں کو روک کر رکھو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی کا بالائی حصہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اگر فائدہ اٹھاؤ گے تو ٹیڑھے پن کی حالت ہی میں فائدہ اٹھا سکو گے۔ پھر فرمایا انہی دونوں آدم و حوا سے تمام انسان پیدا کیے گئے۔ انسان کی مختلف انواع و صفات، مختلف رنگ و روپ، مختلف شکل و صورتیں اور مختلف زبانیں ہیں۔ پھر انہیں لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا اور محشر میں جمع ہونا ہے۔ جس نے انہیں زمین پر پھیلا دیا وہی انہیں محشر میں سمیٹ لے گا۔ پھر حکم ہے کہ اللہ سے جس کے نام پر سوال کرتے ہو ڈر کر اس کی اطاعت میں لگے رہو۔ فرما برداری و صلہ رحمی کی تاکید، یعنی اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرتے ہو، اور کسی صورت اور کسی حال میں بھی کبھی کیے ہوئے عہد نہ توڑو، اور قطع رحمی سے بچ کر صلہ رحمی اختیار کرو اور حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ پھر کہا گیا کہ اللہ تمہارا نگہبان ہے، یعنی اللہ تمہاری تمام حالتوں اور عملوں سے خبردار ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت 6 میں فرمایا اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کیونکہ اس کا علم ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام حاصل نہ ہو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔
رقیب کے مراقبے کا خیال رکھو کہ اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کا مراقبہ ہمدم تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ انسان کی اصل پیدائش ایک ماں باپ سے ہے، اس لیے فرمایا کہ لوگ آپس میں محبت کریں، طاقتور کمزور پر شفقت و مہربانی رکھیں اور ان سے حسن سلوک سے پیش آئیں۔ جب محتاج و عریاں صرف چادروں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر اور یہی آیت پڑھ کر خطبے میں فرمایا، اے مومنو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقات و خیرات کا شوق دلایا۔ پھر تو انہیں کسی نے دینار دیے اور کسی نے درہم، کسی نے گیہوں کے سا دیے اور کسی نے کھجوروں کے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ آیت 2۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا۔ آیت 3۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ آیت 4۔ ان آیتوں کا ترجمہ، یتیموں کو ان کے مال سے دو اور ردی مال اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم بچیوں سے نکاح کر کے انصاف نہ کر سکو گے تو اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کر لو، 2 سے، 3 سے یا 4 سے۔ پھر اگر تم کو ان میں برابری نہ کرنے کا ڈر ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا وہی رکھو جس کے تمہارے ہاتھ مالک ہوئے۔ لونڈی یا ایک طرف جھک جانے سے بچنے کے لیے قریب ترین طریقہ ہے، اور خوشی سے عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ پھر اگر وہ اپنی خوشی سے ان میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو وہ ہنسی خوشی کھاؤ۔ یہ ترجمہ تھا آیت 2 سے 4 کا۔ ان آیتوں کی تفسیر۔ آیت 2، یتیم کے مال کی حفاظت، یعنی جب یتیم اچھی طرح سے بالغ ہو جائیں تو بلا خیانت و کمی کے انہیں ان کا مال پورا دے دو۔ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر اسے ہضم کرنے کی نیت نہ رکھو۔ جب اللہ نے تمہیں حلال روزی دی ہے تو حرام کی طرف کیوں جھکو اور ستھری روزی چھوڑ کر گندی روزی کی طرف کیوں رخ کرو۔ خوب یعنی گناہ۔ ایک دعا میں اللہم اغفر لنا خوبنا و خطایانا، اے اللہ ہمارے گناہ اور خطائیں معاف فرما۔ ایک دفعہ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینی چاہی۔ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب ام ایوب کو طلاق دینا گناہ ہے، چنانچہ انہوں نے طلاق نہیں دی۔ آیت 3، بلا مہر یتیم بچی سے نکاح کی ممانعت، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی یتیم بچی ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر یہ بھی اندیشہ ہو کہ وہ اسے مہر مثل نہ دے سکے گا تو اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے، کوئی اور عورت تلاش کر لے، کیونکہ عورتیں بہت ہیں اور نکاح میں تنگی نہیں ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک شخص کی پرورش میں ایک یتیم بچی تھی جس کے پاس مال بھی تھا اور کھجوروں کا باغ بھی۔ اس نے لالچ میں آ کر مہر مقرر کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا اور مہر دیا نہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ میرے خیال میں یہ بھی فرمایا کہ بچی کا اس کے باغ و مال میں حصہ تھا۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھتے ہیں۔ فرماتی ہیں، اس سے مراد وہ یتیم بچی ہے جو کسی کی سرپرستی میں ہو اور اس کے مال میں حصے دار بھی ہو، اس کے سرپرست کو اس کا مال اور اس کا حسن و جمال اچھا معلوم ہو اور وہ اس سے نکاح کرنا چاہے مگر مہر میں انصاف مد نظر نہ رکھے اور اسے پورا مہر نہ دے، لہذا اسے اس سے نکاح کرنے کی ممانعت کر دی گئی، مگر اس صورت سے کہ مہر میں انصاف سے کام لے، اور حکم کیا گیا کہ اپنی پسند کی دوسری عورت سے شادی کر لے۔
صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا تو اللہ نے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اتاری۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ترغبون ان تنکحوہن سے بے مال وغیر جمال والی یتیمہ سے بے رغبتی مراد ہے۔ اللہ نے لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ اس یتیمہ سے بھی شادی نہ کریں جس کی طرف وہ اس کے مال و جمال کی وجہ سے راغب ہیں، جب تک کہ مہر میں انصاف مد نظر نہ رکھیں، کیونکہ جب بے مال و غیر جمال والی یتیمہ سے بے رغبتی کرتے ہیں تو مال و جمال والی کو بھی چھوڑ دیں اور دیگر جس عورت سے چاہیں شادی کر لیں۔ بیک وقت 4 سے زیادہ عورتوں کی ممانعت 2 یا 3 یا 4 سے 2 یا 3 یا 4 مراد ہیں، کیونکہ دلیل سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان نکاح میں 4 سے زیادہ عورتیں جمع نہیں کر سکتا، چونکہ یہ مقام احسان و اباحت ہے۔ اگر 4 سے زیادہ عورتوں کا جمع کرنا مباح ہوتا تو اس مقام پر بیان کر دیا جاتا، نیز سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کرتی ہے کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو ایک وقت میں 4 عورتوں سے زیادہ عورتوں کو جمع کرنا روا نہیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 عورتوں سے شادی کی، 13 سے خلوت صحیحہ کی اور 11 آپ کے پاس بیک وقت جمع رہیں، اور جب فوت ہوئے تو 9 بیویاں چھوڑیں، لیکن یہ حکم آپ ہی کے ساتھ خاص ہے، امت کو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں، کیونکہ احادیث سے 4 سے زیادہ کا ثبوت نہیں ملتا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غیلان ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے پاس 10 بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چن لو باقی کو چھوڑ دو۔ عمرہ اسدی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 عورتیں تھیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، فرمایا ان میں سے 4 چن لو۔ نوفل بن معاویہ دیلی فرماتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 5 عورتیں تھیں، مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جون سی چاہو 4 چن لو اور 5ویں الگ کر دو۔ میں نے سب سے پہلے اس عورت کو جو 60 برس سے میرے پاس تھی اور بانجھ تھی طلاق دے دی۔ یہ احادیث غیلان والی احادیث کے شواہد ہیں، جیسا کہ بہیقی نے کہا ہے۔ عدم مساوات کے خوف سے ایک ہی عورت کافی ہے۔ پھر حکم ہوا کہ اگر متعدد عورتوں میں مساوات قائم نہ رکھنے کا ڈر ہو تو ایک ہی عورت یا لونڈی ہی کافی ہے، خواہ متعدد لونڈیاں ہوں، کیونکہ لونڈیوں کی تقسیم مستحب ہے، واجب نہیں۔ سورہ نساء کی آیت 129 میں فرمایا خواہ تم کتنی ہی کوشش کرو عورتوں میں برابری نہیں کر سکتے، پھر فرمایا تمہاری عدم کثرت عیال کی یہ ادنا صورت ہے، کسی ایک کی طرف نہ جھکو۔ آیت 4 مہر ادا کرنا ضروری ہے، فرمایا عورتوں کو ان کے مہر دے دو۔ نہلا سے مہر یا فریضہ یا مقرر کردہ فریضہ یا واجب مراد ہے، یعنی عورتوں کے مہر جو واجب یا فرض ہیں خوشی خوشی ادا کر دو، جیسے ہدیہ خوشی خوشی دیا جاتا ہے۔ اگر عورت خوشی سے سارا یا بعض مہر معاف کر دے تو وہ شوہر کے لیے حلال و طیب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بلا مہر کے نکاح کرنا روا نہیں، نہ یہ روا کہ جھوٹ موٹ مہر کا نام ہی نام ہو، دینا دلانا کچھ نہ ہو۔ ابو صالح فرماتے ہیں لوگ اپنی بچیوں کا مہر خود لے لیا کرتے تھے، وہ محروم رہ جاتی تھیں، اس پر آیت اتری۔ عبد الرحمن بن مالک فرماتے ہیں ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ عورتوں کا مہر کیا ہے؟ فرمایا جس پر ان کے گھر والے راضی ہو جائیں۔ عمر والی منقطع حدیث میں بھی یہی بیان ہے۔ یہ تھا سورہ نساء کی آیت 1 سے 4 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم.